معزز سامعین و حاضرین، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور علماء بدائیوں کے درمیان جو محبت و مودت کا رشتہ قائم تھا، جو ان کے درمیان انسیت تھی، اس کی مثال ملنا اس زمانے میں بہت ہی مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علماء بدائیوں سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علماء بدائیوں کی شان میں بے شمار قصائد کہے ہیں، آپ کی شان میں بے شمار اشعار لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلدی کسی کی مدح نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جن شخصیات کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مدح کی ہے، جن کی شان میں اشعار لکھے ہیں، وہ شخصیات بدائیوں شریف کی شخصیات ہیں، وہ بزرگان دین بدائیوں شریف کے بزرگان دین ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ علماء بدائیوں کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر میں کیا مقام تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلدی کسی کی مدح نہیں کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی کی بہت جلد مدح نہیں کرتے تھے، لیکن علماء بدائیوں کی شان میں بے شمار اشعار لکھے، عربی میں بھی لکھے، فارسی زبان میں بھی لکھے، اردو زبان میں بھی لکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، اب میں بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر میں علماء بدائیوں کا مقام کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، فَإِذَا رَأَيْتَ إِجَابَةً فَانْحَدْ إِلَىٰ قَبْرِ الْمَجِيدِ الْأَمْجَدِ الرُّوحَانِ۔ قصیدتان رائعتان میں فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے، دعا کس جگہ قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی کون سی جگہ ہے، تو حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کے مزار پر آ جا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی۔ اب ذرا سوچئے کہ بدایوں شریف کے علماء کا، بدایوں شریف کے بزرگوں کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر میں کیا مقام تھا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ دعائیں کس جگہ قبول ہوتی ہیں، تو وہ حضرت سیدنا شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کا مزار ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علماء بدایوں سے کتنی محبت تھی، کس درجہ آپ علماء بدایوں سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی کے صاحبزادے حضرت سیف اللہ المسلول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قصیدتان رائعتان میں کچھ اس طرح عرض کر رہے ہیں، فَإِذَا انْتَشَفَّى لِلرَّضَى عِنْدَ النَّبِيِّ الْأَمْجَدِ بِاللَّهِ لَا تَنْسَاهُ إِذْ هُوَ قَادِرِيٌّ أَحْمَدِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اے سیف اللہ المسلول، اے مولانا فضل رسول بدایونی، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رضا کی بھی شفاعت کرنا، رضا کو قیامت کے دن بھول نہ جانا، یہ رضا بھی قادری ہے، احمدی ہے۔ اے سیف اللہ المسلول، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اس رضا کو بھول نہ جانا، اس کی بھی شفاعت کرنا۔ اب ذرا سوچئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جس در پر آ کر شفاعت کی بات کی ہے، جن بزرگوں سے شفاعت مانگی ہے، وہ بزرگان دین بدایوں شریف کے بزرگان دین۔ خود اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رضا کو بھول نہ جانا، وہ بھی قادری ہے، اس کی بھی حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرنا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، سیف اللہ المسلول کے بیٹے حضرت تاج الفہول محب رسول مولانا عبد القادر قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اعلیٰ حضرت کو بے انتہا محبت تھی، آپ کی حد درجہ تعظیم فرمایا کرتے تھے۔
آپ کے بارے میں قصیدتان رائعتان کے اندر فرماتے ہیں فالقوم لا یشقى بهم جلساؤهم والطیب حظ فیہ للندمان، فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے، یعنی حضرت تاج الفحول کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا۔ فرما رہے ہیں کہ ہم نشینوں کا بھی خوشبو میں حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت تاج الفحول کی صحبت میں جو بیٹھے گا اس کو ان کی صحبت کا فیضان نصیب ہوگا، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی شقاوت ختم ہو جائے گی، اس کی شقاوت دور ہو جائے گی، اس کی شقاوت زائل ہو جائے گی، وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر سعید بن جائے گا، بدبختی اس کی دور ہو جائے گی، اس کو سعادت مندی نصیب ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور علماء بدائیوں کے درمیان کیسی محبت کے روابط قائم تھے، کیسی محبت ان بزرگان دین کے درمیان تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنی علماء بدائیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور کیا مقام تھا ان کی نظر میں علماء بدائیوں کا۔ اب ذرا سوچئے کہ شفاعت اگر مانگ رہے ہیں تو علماء بدائیوں سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو سعادت مندی کا پروانہ سنا رہے ہیں، جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اس کو اس بات کی طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ تو مولوی عبد المجید بدایونی کے مزار پر چلا جا، وہاں تیری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت ہوا کرتی ہے، جہاں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ان حضرات کے درمیان کیسی محبت قائم تھی، ان حضرات کے درمیان کیسے روابط تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جہاں عربی قصائد علماء بدائیوں کی شان میں لکھے، وہاں اردو میں بھی آپ نے قلم اٹھایا اور علماء بدائیوں کی شان اس طریقے سے بیان کی۔ حضرت تاج الفحول کے بارے میں فرماتے ہیں اے امام الہدا محب رسول، دین کے مقتدا محب رسول، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی شخصیت ایسی ہے، کوئی بزرگ ایسا ہے کہ جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے نقش قدم پر چلا جا سکتا ہے، جس کی اتباع کی جا سکتی ہے، تو وہ حضرت تاج الفحول کی ذات ہے۔ دین کے مقتدا محب رسول، دین کے رہبر اگر کوئی شخصیت ہے، دین کی رہبر شخصیت کا نام حضرت تاج الفحول ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں نائب مصطفیٰ محب رسول، صاحب استفا محب رسول، اگر کسی کو سرکار مدینہ کے جلوے دیکھنا ہو، کسی کو حضور کا نائب دیکھنا ہو، بدائیوں کی سرزمین پر آ جاؤ، حضرت تاج الفحول کو دیکھ لو، کیونکہ یہ نائب مصطفیٰ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حاصل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں سنیت سے پھرا پھر ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت تاج الفحول کی اتباع نہیں کرتا ہے، آپ سے انحراف کرتا ہے، آپ سے اپنا تعلق ختم کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنا تعلق سنیت سے توڑ رہا ہے، کیونکہ سنی وہی ہوگا جو حضرت تاج الفحول کے دامن کو تھامے رہے گا، جو حضرت تاج الفحول کے نقش قدم پر چلے گا، جس کا تعلق حضرت تاج الفحول سے جڑ جائے گا، سنی ہو جائے گا، اور جو اپنا تعلق حضرت تاج الفحول سے ختم کر دے گا، سنیت سے پھر جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں نہ میں تجھ سے جدا، نہ تو مجھ سے جدا، نہ میں تجھ سے، نہ تو مجھ سے جدا نہ میں تجھ سے، میں تیرا تو میرا محب رسول۔ اب ذرا سوچئے کہ ان حضرات کے درمیان کیسی محبت قائم تھی، فاضل بریلوی کو حضرت تاج الفحول سے کیسی محبت تھی۔ فرما رہے ہیں کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا۔ اب ذرا سوچ کتنی محبت تین حضرات کے درمیان۔ آگے فرما رہے ہیں آج قائم ہے دم قدم سے تیرے، دین حق کی بنا محب رسول۔ کہہ رہے ہیں کہ آج جو دنیا میں
دین کا پرچم لہرا رہا ہے، جو آج دین صحیح طریقے سے قائم ہے، یہ تیرے قدموں کی برکت ہے، تیرے دم قدم سے قائم ہے۔ آگے فرما رہے ہیں رفض و تفضیل و نجدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول۔ کہہ رہے ہیں کہ شیعت نجدیت ان کا اگر رد کیا ہے، ان کا اگر گلا کاٹا ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت تاج الفضول کی دین کے لیے کیسی خدمات ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ فرما رہے ہیں کہ آج تیرے دم قدم سے دین حق کی بنیاد قائم ہے، نجدیت کا اگر گلا کٹا ہے، نجدیت کا اگر رد کیا ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاضل بریلوی کو حضرت تاج الفضول رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ سے کیسی محبت تھی، بلکہ ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مقطع میں فرما رہے ہیں خلد میں زیر ظل کریم رہیں یکجا رضا محب رسول۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے پاس رضا اور محب رسول یعنی حضرت تاج الفضول دونوں ایک ساتھ رہیں، جنت میں دونوں کا ساتھ رہے جیسا کہ دنیا میں ساتھ ہے۔ کتنی محبت ہوگی کہ حضرت تاج الفضول کا ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جنت میں بھی مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنی ان حضرات کے درمیان محبت تھی، کیسی انسیت قائم تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنا علماء بدائیوں کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ سنیت کی پہچان بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مزاروں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی یہاں شفاعت مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدائیوں کا کتنا ادب کیا ہے، یہاں کے بزرگوں کی کتنی تعظیم کی ہے۔ یہی وجہ تھی، اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو محررہ مطہرہ لے جا کر جس شخصیت نے مرید کرایا وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ بدائیوں شریف کی شخصیت حضرت تاج الفضول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو لے جا کر محررہ مطہرہ مرید کروایا۔ اسی لیے جا بجا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ پیر تجھ سے ملا محب رسول، یعنی پیر تک پہنچانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ تو ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علماء بدائیوں نے محررہ تک پہنچایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علماء بدائیوں سے بے انتہا محبت تھی۔ ہر درجہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علماء بدائیوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کے فتوے پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکتا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 130 سے لے کر 131 تک یہ بات لکھی، کہا کہ وہ دو ہی شخصیات تھیں، ان میں سے آپ نے پہلے نمبر پر اپنے والد محترم کا ذکر کیا، کہا سب سے پہلے میرے والد محترم تھے کہ جن کی شخصیت پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکتا تھا، اور کہا دوسری شخصیت حضرت مولانا مولوی عبد القادر قادری بدایونی کی ذات تھی، اور کہا کہ اس فقیر کو یعنی مجھے 25 سال تک حضرت تاج الفضول کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت تاج الفضول کے وصال کے بعد اور میرے والد کے وصال کے بعد ان کی طرح تحقیق انیق، ان کی طرح وسعت نظر، ان کی طرح قوت حافظہ کسی دوسرے میں نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہی دو شخصیات تھیں کہ جن کے فتوے پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جا سکتا تھا۔ کہا کہ ان کے بعد مجھے کوئی شخصیت اب ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے فتوے پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ علماء بدائیوں
کہ علم کے معترف فاضل بریلوی تھے، اور ایک زمانہ علماء بدائیوں کے علم کا معترف رہا ہے۔ اور ایک نئی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد کا لقب جس شخصیت نے دیا وہ بھی بدائیوں شریف کی شخصیت تھی، وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ حضرت تاج الفہول کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد المقتدر قادری بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹنہ کی کانفرنس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ علماء بدائیوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماہریرہ تک پہنچایا، ان کو مجدد کا لقب دیا، اور جا بجا ان کے علم کا بھی اعتراف کیا۔ جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علماء بدائیوں سے بے حد محبت تھی، وہیں علماء بدائیوں کو بھی فاضل بریلوی سے بے انتہا محبت تھی۔ ان بزرگوں کی محبت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کا مقام کتنا بلند تھا، ان حضرات کے ظرف میں کتنی وسعت تھی کہ ایک دوسرے کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے اتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علماء بدائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔